دراصل یہ جو آیات ہیں، ان آیات کا بیک گراؤنڈ دراصل یہ ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ کفار مکہ جو تھے، ایک تو نبوت کا انکار کرتے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا معمول یہ ہوتا تھا، کبھی یہ کہتے تھے کہ فلاں بکری ہمارے اوپر حرام ہے، یعنی مادہ بکری، فیمیل بکری، وہ بکری ہم پہ حرام ہے، کبھی کہتے کہ بکرا ہم پہ حرام ہے، اسی طریقے سے اونٹ یا اونٹنی کے حوالے سے کہتے کہ یہ اونٹنی ہم پہ حرام ہے، اور کبھی یہ کہتے کہ یہ اونٹ ہم پہ حرام ہے، حالانکہ ان کے حرام ہونے کی کوئی وجہ یہاں موجود نہیں، کوئی بھی ظاہری سبب ہے ہی نہیں۔ کبھی کبھار جو جانور پریگننٹ ہوتا، حمل سے ہوتا، اس کے حوالے سے کہتے کہ یہ ہم پہ حرام ہے، یا پھر پیٹ میں جو ہے وہ ہم پہ حرام ہے، اس طرح کی باتیں وہ اپنی طرف سے کہتے رہتے۔ تو جب اسلامی احکام بیان ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتایا، مسلمانوں کو سمجھایا کہ دیکھو یہ سب کفار کی جو عادتیں ہیں، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ بکری ہو، اونٹ کے بچے چاہے نر ہو یا مادہ ہو، جو بھی ہے، یہ سب اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں، اس کو حرام کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ جب یہ باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تو کفار نے اپنے بہت بڑے خطیب کو، جو ان کا خطیب تھا، اس خطیب کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھیجا۔ مالک ابن عوف یہ خطیب تھا، یہ آیا حضور کی بارگاہ میں اور آ کر کے کہا کہ آپ ان چیزوں کو جو ہمارے باپ دادا بیان کرتے تھے غلط ٹھہراتے ہیں، کہ فلاں آپ کہتے ہیں کہ کبھی اونٹ کا کھانا یا پھر بکریوں کا کھانا، نر و مادہ کا کھانا حرام نہیں ہے، آپ کھا سکتے ہیں، حالانکہ یہ ہمارے باپ دادا کے جو طریقے ہیں، ان کی جو بتائی ہوئی باتیں ان کے خلاف ہے۔ تب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے باتیں کی تو حضور نے فرمایا کہ بتاؤ تو صحیح، یہ حرام ہے کس بنا پہ؟ کیا کسی بکری نے تمہیں کہا، یا کسی اونٹ نے تمہیں کہا، یا کسی اونٹنی نے تمہیں کہا، یا پھر کسی بکرے نے تمہیں کہا، یا پھر جو پیٹ میں ہے اس نے کہا؟ وجہ کیا ہے حرام کرنے کی؟ کوئی ریزن ہے تمہارے پاس؟ جب حضور نے اس طریقے سے لاجیکلی بات کی، منطقی انداز میں بات کی، تو وہ جو بہت بڑا خطیب تھا، وہ جو اوریٹر تھا کفار کا، ان کا بہت بڑا خطیب مانا جاتا تھا، فصیح اللسان مانا جاتا تھا، جس کو زبان پہ ہولڈ و اختیار تھا، وہ حضور کے سامنے ایک دم لاجواب ہو گیا، اور اسے بات کرنے کے لیے کوئی بات بن ہی نہیں پڑی، کیونکہ وہ سوچتا تھا کہ اگر ہم اب کہہ دیں گے کہ بھائی اونٹنی نے کہا ہے تو پھر ساری اونٹنیاں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کہہ کے پھنس جائیں اور ساری اونٹنیوں کو ہمیں حرام مان کے انہیں چھوڑنا پڑے، بکری کے حوالے سے کہہ دیں تو پھر ساری بکریوں کو ہمیں حرام ماننا پڑے، اونٹوں کو کہہ دیں تو پھر ساری اونٹوں کا کھانا ہی کہیں ہم پہ دشوار نہ ہو جائے۔ اس طریقے سے اس نے سوچ کر کے پھر اس کو جواب دینے کے لیے کوئی جواب نہیں بنا۔ یہ دراصل حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قوت بیان کا کمال تھا، انداز گفتگو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کا کمال تھا، جس پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ بڑے بڑے خطبہ اور بڑے بڑے مقررین اور فصیح اللسان و بلیغ اللسان جب حضور کے سامنے آتے اور حضور کے کلمات کو سنتے تو وہ سن کر کے ان کی زبانوں سے جملے نکلنا بند ہو جاتے، گویا کہ ایسے ہو جاتے، ایسے مبہوت ہو جاتے کہ ان کے بدنوں میں جان ہی نہیں۔ یہ حضور کے کمال بیان کی شان ہے، حضور کے انداز بیان کا یہ کمال ہے۔